السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ مسجد عثمان بن عفان بٹلہ ہاؤس کے ذمہ داران، سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں اور بزرگان دین اور خواتین ملت اسلامیہ، میں سب سے پہلے معذرت چاہوں گا اور اس بات کی تردید بھی کرنا چاہوں گا، جیسا کہ ناظم اجلاس نے یہ مبالغہ آرائی کی کہ اتنی اہم ذمہ داریوں پر ہونے کے باوجود مجھ کو جب بھی بلایا جاتا ہے میں آ جاتا ہوں۔ اگر اللہ کے گھر کے لیے بلانا پڑے اور ہم اس کے بعد آئیں تو یہ کوتاہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی پروگرام ہوتا ہے تبھی اس مسجد سے تعلق بن پاتا ہے۔ میں اس کو اپنی سستی اور کاہلی سمجھتا ہوں۔ میں نوجوانوں کے سامنے اس بات کی صراحت اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کثرت اسفار اور کثرت مصروفیات کی وجہ سے میں وقت نہیں نکال پاتا کہ ان کے ساتھ بیٹھوں، ان کے شبہات کو سنوں، ان کے سوالات کو سنوں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ تبادلے خیال کروں، ان سے کچھ سیکھوں اور ان کو کچھ سکھاؤں۔ علماء اور عوام کے درمیان جب تک یہ تعلق قائم نہ ہو جائے اور اس انداز کی گفتگو اور تبادلے خیال پر مجلسیں منعقد نہ ہوں، آپس میں بیٹھ کر کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تبادلے خیال نہ کریں، جب تک یہ پیاس اور تشنگی بجھنے والی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر اس مسجد تک پہنچیں جہاں سے دو لفظ بول کر کے آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم پر ہمیشہ پہنچنے کی بذات خود کوشش کریں جس پلیٹ فارم سے آپ سے ملاقات کا امکان ہو، آپ سے کچھ سننے یا کچھ سنانے کا امکان ہو، آپ کے جذبات کو سننے اور اس کے بعد آپ کی رہنمائی کرنے کا امکان ہو۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جو موضوع رکھا گیا ہے وہ موجودہ دور کا بہت حساس موضوع ہے۔ موضوع ہے دور جدید اور فتنہ ارتداد۔ فتنہ ارتداد کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر باریکی کے ساتھ غور و تدبر کریں تو عموماً مسلمان ارتداد جس چیز کو سمجھتے ہیں یہ فتنہ وہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ فتنہ مزید ہمارے خاندانوں میں، ہماری ذات میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے متعلقین میں مزید گھس چکا ہے، لیکن ہم اس کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ کتنے ایسے ہمارے احباب ہیں جو ہماری جماعت کے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لیکن اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نمازیں چھوڑنے، مسجدیں ویران کرنے، توحید کے تقاضوں کو نہ سمجھنے، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کو نظر انداز کرنے، اس کے تقاضوں کو نہ سمجھنے اور علماء بیزاری کا شکار ہو جانے کے نتیجے میں علماء سے دوری اختیار کرنے اور اس انداز کے جرائم کے نتیجے میں وہ اگرچہ عبداللہ عبد الرحمن نام سے موسوم ہونے کی بنیاد پر مسلمان سمجھے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے ہیں تو کم از کم ناقص الایمان تو ہو گئے ہیں۔ اگر وہ مرتد نہیں ہوئے ہیں تو کم از کم اپنے عمل کے نتیجے میں اس کگار پر اور اس حدود پر کھڑے ہیں جہاں سے ذرا سا ان کا پیر پھسلتا ہے تو بہت خدشہ ہے کہ اسلام سے خارج ان فتنوں میں جا کر کے مبتلا ہو جائیں جو فتنے شیطان رجیم نے، اور شیطان کو کتنا کوسا جائے،
शैतान के एजेंट बन करके खुद हमारे अहबाब ने, हमारी जमात के लोगों ने, हमारे मुतअल्लिकीन ने, हमारे वाइज़ीन ने, हमारे खुतबा ने, और अगर यह कहा जाए तो मुबालगा नहीं होगा कि हमारे बाज़ उलमा ने भी उन फितनों को ऐसी शक्लें दे दी हैं कि लोग उसको दीन समझ करके, इस्लाम समझ करके, अकीदो मनहज समझ करके उसको अपनाते हैं, और अपनाने के बावजूद जज्बा तो नेक होता है, लेकिन उस पर अमल पैरा होने के नतीजे में वो धीरे धीरे मनहजे सलफ, मनहजे सहाबा और दीन की बुनियादों से दूर होते चले जाते हैं। तो ये फितना इतना ज्यादा सर उठा चुका है, शैतान अपने मकासिद में इतना ज्यादा कामयाब हो चुका है कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आए दिन नए नए शुबहात दीन के अंदर पैदा किए जाते हैं। एक जानिब दुनिया जो बेहयाई से जूझ रही है, बेपर्दगी से जूझ रही है, ये दुनिया जिसने पैसे के नशे में ऐसा लगता है, ये समझ लिया है कि मैं जो चाहूं अंजाम दे दूं, जिस चीज को चाहूं खरीद लूं, जैसे चाहूं जिंदगी गुजार लूं, इस तसव्वुर के नतीजे में और माल के फितने ने हमको शहवात के फितने में मुब्तला करके शैतान रजीम का पैरोकार बना दिया। लेकिन दूसरी जानिब दीन की सही तरीन ताबीर पेश करने वालों ने जब नहीं अनिल मुनकर के फरीजे को अंजाम देना और इनकारे मुनकर के फरीजे को अंजाम देना छोड़ दिया, लोगों को टोकना छोड़ दिया, लोगों की इस्लाह करना छोड़ दिया, ये समझने लगे कि इसकी इस्लाह करेंगे तो हमसे नाराज हो जाएंगे, मसलहत पसंद हो गए, सुलह कुल्ली की पॉलिसी इख्तियार कर ली। ये कहा कि गाय भी हामिला होती है और बैल भी हामिला होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मर्द हमल से ठहर जाए या खवातीन हमल से ठहर जाए, सारी चीजें सही हैं। लेकिन दीन इस्लाम का तस्वुर ये नहीं है। जो आयते करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है सूरह माइदा की आयत नंबर 54, इसमें रब्बे कायनात ने पूरा खुलासा और पूरा तस्वुर पेश कर दिया है, जिसकी जानिब मैं आगे आऊंगा। रब्बे कायनात हमको इन पर गौर व तदब्बर करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप इस्लामी ढांचे को देखेंगे, इस्लामी तस्वुर को देखेंगे, इस्लामी तर्ज जिंदगी को देखेंगे, सीरत रसूल का मुताला करेंगे, सहाबे किराम की तर्ज जिंदगी को सामने रखेंगे, सहाबे किराम के उसवे, उनके मनहज और उनके तौर तरीके को सामने रखेंगे, तो हकीकत में आपको आज के दौर की जिंदगी और उस दौर की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। वो लोग मस्जिदों को आबाद करने को तरक्की समझते थे, हमने मस्जिदों को आबाद करने वालों को बेवकूफ समझ रखा है। जो लोग मस्जिदों में जाते हैं वो वही लोग हैं, हमारे खानदानों के सरखेल, जिनके पैर कब्रों में लटक जाते हैं। घर के अफराद ये समझते हैं कि एक बूढ़ा जाकर के जिसके कब्र में पैर लटके हुए हैं, वो सलाते फजर में खामोशी से बेदार हो, खामोशी से वजू करे, थोड़ी बहुत आहट ना होने पाए कि अगर टोटी जोर से चलाएगा, दरवाजा जोर से खोलेगा, बाहर तेजी के साथ निकलेगा, तो घर के अफराद बुरा मान जाएंगे कि तुम खलल डालते हो। हमने ये समझ लिया है कि घर का एक बूढ़ा आदमी जो खामोशी के साथ अगर मस्जिद जाना चाहता है तो जाए, मस्जिद को आबाद करे, घर में 10-20 लोग सोए पड़े रहें, उनकी जिम्मेदारी को महसूस ना करे, अपनी मसूलियत को महसूस ना करे। हमने ये तस्वुर बना लिया कि खानदानों का एक शख्स होगा और उसी का दामन पकड़ करके हम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। ये तस्वुर बिल्कुल गलत तस्वुर है। घर के एक आदमी का नमाजी हो जाना, परहेजगार हो जाना, कब्र में जब पैर लटक जाएं, उसके बाद रब्बे कायनात से अपने रिश्ते को उस्तवार कर लेना, मजबूत कर लेना, ये खुद इस बात की दलील है कि रब्बे कायनात के खौफ के नतीजे में नहीं हुआ, बल्कि मौत के डर से किया जा रहा है। यहां नीयत में खोट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम में से हर एक शख्स जो हमसे बड़ा है, खानदान का जिम्मेदार है, खानदानों का बाप है, खानदानों का सरपरस्त है, वो पूरे खानदान का मसूल है
صرف وہی نماز پڑھ کر کے یہ سمجھے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا تو اس کی خام خیالی ہے. اس سے اس کی مسئولیت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا کہ تمہارے بچے تھے, تمہاری بیوی تھی, تمہارے بھائی بہن تھے, تمہارے دوسرے متعلقین تھے جن کو کما کر کے خون پسینے کی کمائی کے ذریعے تم کھلاتے تھے, ان کے روزگار کو مہیا کرتے تھے, بلڈنگیں بناتے تھے, رہائش کا انتظام کرتے تھے, گاڑی گھوڑے خریدتے تھے, ساری کی ساری چیزیں کرتے تھے, ساری کی ساری چیزوں سے نوازتے تھے. یہ صلاحیتیں کس نے عطا کی تھی؟ یہ رب کائنات نے دی تھی. رب کائنات کی دی ہوئی صلاحیتوں کے نتیجے میں تمہاری صلاحیت سے, تمہاری محنت و جستجو سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے تھے, جن کو تمہاری ماتحتی میں رکھا گیا تھا, ان کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے؟ ان کو نمازی کیوں نہیں بنایا؟ ان کو توحید کی تلقین کیوں نہیں کی؟ ان کو اتباع رسول کی جانب کیوں نہیں کھینچا؟ ان کو منہج صحابہ اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آمادہ کیوں نہیں کیا؟ تم نے اپنے گھر کے اندر سیرت رسول کے دروس کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ اپنے گھرانوں میں عقیدہ اسلام کو پڑھانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تم نے خواتین کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ خواتین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ربۃ البیت بن جائیں اور گھر کی ریڑھ کی ہڈی بن کر کے وہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرے, ان کو نمازی بنائے, دن و رات بازار کی فکر کرے, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کیا پہننا ہے, گھروں میں کون سا کلر ہوگا, کون سی کمپنی کا اے سی لگے گا, کس انداز کی چیزیں اپنائی جائیں گی, عید الفطر آئے گی تو صوفے کا رنگ کون سا اپنایا جائے گا. اگر صرف اسی فکر کے لیے ہماری خواتین خاص ہیں اور وہ ایمان کے اوپر وہ اپنی تربیت کے رنگوں کو نہیں چڑھانا چاہتی, وہ اپنے بچوں کو اور نئی نسلوں کو, اور جس بچے کو 9 مہینے تک انہوں نے اپنے پیٹ میں پالا, 2 سال تک دودھ پلایا, اس بچے کے بارے میں اگر یہ مائیں, یہ خواتین اس بات کی پرواہ نہیں کرتی ہیں کہ یہ بچہ نمازی کیسے بنے, پرہیزگار کیسے بنے, روزے کا اہتمام کیسے کرے, بزرگوں کی خدمت کرنا کیسے سیکھے, ماں باپ کے مقام کو کیسے سمجھے, چھوٹوں پر شفقت کیسے کرے, گھر سے باہر نکلے تو باہر نکلنے کے آداب کیا ہیں, داخل ہو تو اس کے احکام کیا ہیں, مساجد کے حقوق کیا ہیں, علماء کے حقوق کیا ہیں. اگر ان خواتین نے یا گھر کے سرپرستوں نے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا تو معاف فرمائیں گے, یہ رونا, یہ بلکنا, یہ سسکنا اور اس انداز کے موضوعات پر بیٹھ کر کے ان کو سننا اور سنانا, یہ آگے مزید اس کی ضرورت پڑنے والی ہے, مزید اس کی ضرورت بڑھنے والی ہے, مزید ضرورت محسوس ہونے والی ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم چھوٹے پیمانے سے, اپنے بستر سے, بستر کے پڑوس سے, اپنے کمرے سے, اپنے گھر کے دوسرے کمرے تک, اپنے کمرے سے اپنے گھر کے بیت الخلا تک, اپنے گھر کے بیت الخلا سے گھر کے مین دروازے تک, اور ایسے ہی باہر نکلنے سے لے کر کے گھر واپس آنے تک, بچوں کی تربیت سے لے کر کے ان کی تعلیم, ان کے لیے اسکول کا انتخاب, ان کے لیے سارے کے سارے بندوبست جو ہم کرتے ہیں, اس میں ہماری اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دینی کی بنیادوں پر ان چیزوں کا انتخاب کریں. ورنہ اس بات کو سمجھ لیں, آپ کا بچہ کسی بہت عظیم اسکول میں, کسی کانوینٹ اسکول میں, کسی عیسائی مشینری کے اسکول میں بڑی بڑی فیسیں دے کر کے, بڑے بڑے ڈونیشن دے کر کے وہ پڑھ لے گا, انجینئر بن جائے گا, سائنٹسٹ بن جائے گا, ڈاکٹر بن جائے گا, دنیا میں 1000 ترقیاں کر لے گا, لیکن ان ترقیوں کے ساتھ اگر وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکا, اپنے رب کے حقوق کو نہیں پہچان سکا, ان مسجدوں کو نہیں پہچان سکا, اس بات کو نہیں پہچان سکا کہ ہمارے اوپر رب کائنات نے کن چیزوں کو واجب کیا ہے, اس بات کو نہیں سمجھ سکا کہ رب کائنات کے حقوق کیا ہیں, اللہ کے رسول کے حقوق کیا ہیں, تو دنیا میں کتنی بھی ترقی کر لے, کتنا بھی مال کما لے,
کتنا بھی بیلنس بنا لے، دنیا کی بڑی سے بڑی کانفرنسوں میں رائے مشورے کے لیے اس کو بلایا جاتا ہو، بیٹھایا جاتا ہو، اعزاز دیا جاتا ہو، وہ آسمانوں میں اڑتا ہو، زمینوں پر چلتا ہو، سمندروں کے اندر کی سیر کرتا ہو، لیکن اپنے رب کو اگر نہیں پہچان سکا تو اس کی تعلیم، اس کی ترقی، اس کی ڈگری اور اس کا عہدہ، اس کا منصب اور یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی اس کے لیے فتنہ ہے، کیونکہ اسلام کا تصور یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس دنیا کے اندر اس وجہ سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ محض ہماری عبادت کریں، ہماری توحید کو سمجھیں، ہماری توحید کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، توحید کے تقاضوں کو سمجھیں۔ یہ بندوبست اسلام نے اسلامی نظام اور اسلامی طرز زندگی کے اندر دن و رات میں کئی مرتبہ کر کے ہمارے اوپر واجب کیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا تعلق رب کائنات سے کتنا گہرا ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ ہم رب کائنات سے اپنے تعلق کو جتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ مضبوطی فراہم کریں گے، ہم توحید کے تقاضوں کو اتنا زیادہ سمجھیں گے، توحید کے مطابق اتنا زیادہ چلیں گے، اور اس تعلق کو استحکام فراہم کرنے، مضبوطی فراہم کرنے کے لیے رب کائنات نے کون سے ایسے انتظامات ہیں جو نہیں کر دیے؟ کیا آپ کے گھر کے قریب کوئی مسجد نہیں جس میں 5 وقتہ نمازوں میں اذانیں کہی جاتی ہوں، اقامت کہی جاتی ہو، تلاوت کی جاتی ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں پکار کر کے نمازیں پڑھی جاتی ہوں، مؤذن سویرے بھور میں اٹھ کر کے الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں بلند نہ کرتا ہو؟ ہر جگہ یہ مسجدیں موجود ہیں۔ اسلام نے رب کائنات سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے لیے جو سسٹم دیا ہے، جو سسٹم بنایا ہے، یہ سسٹم ایسا ہے کہ اس میں جتنا تساہل، جتنی سستی اور اس سسٹم سے جتنی زیادہ دوری اپنائی جائے گی، انسان اسلام و ایمان سے اتنا زیادہ دور چلتا چلا جائے گا۔ 5 وقتہ نمازوں میں مردوں کے لیے باجماعت نماز میں حاضری دے کر کے نمازیں ادا کر لینا، اور معاف فرمائیں گے نمازیں ادا کرنا یہ بنیادی طور پر بذات خود ایک لمبا چوڑا مفہوم ہے۔ صرف آ کر کے مرغی کی چونچ کے مانند آپ رکوع اور سجدہ کر لیں، جلدی جلدی نمازوں سے چھٹکارا پا کر کے اپنے گھروں کو بھاگیں، آپ کا تعلق ان مسجدوں سے گہرا نہ ہونے پائے تو معاف فرمائیں گے آپ کا تعلق رب کائنات سے گہرا نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام نے جو سسٹم دیا ہے، ارکان اسلام کی شکل میں، ارکان ایمان کی شکل میں، ارکان اسلام پر عمل پیرا ہونے کو واجب کرنے کی شکل میں، یہ پورا کا پورا سسٹم ہم کو رب کائنات کے ایمان پر استحکام فراہم کرنے کے وسائل ہیں۔ ان سے انسان جتنا دور جائے گا وہ اسلام سے اتنا دور جائے گا۔ اور آپ اگر ایک طائرانہ نظر ڈالیں، اپنے معاشرے کا سروے کریں، جائزہ لیں کہ جو لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ مرتد ہونے سے بہت پہلے وہ رب کائنات سے اپنا تعلق ختم کر لیتے ہیں، وہ نمازی نہیں ہو سکتے، اور اگر نمازیں پڑھتے ہیں تو کسی انسان کے دباؤ میں پڑھتے ہوں گے، رب کائنات کی رضامندی کے لیے وہ ایسا نہیں کرتے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تعلق کو رب کائنات سے مضبوط بنائیں، اس کو استحکام فراہم کریں۔ جو آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو سن لو، تم میں سے جو لوگ دین سے پھر جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، یہ ارتداد کیا چیز ہے اس کا تھوڑا سا تعارف اور تھوڑا سا خلفیہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ شیخ الاسلام
علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان جب مرتد ہوتا ہے تو وہ جس شکل کو اختیار کرتا ہے یہ شکل کفر اصلی سے زیادہ تشویشناک ہوتی ہے. ایک انسان اگر مرتد ہو جائے تو مرتد ہونے والے کا فتنہ ایک کافر کے فتنے سے کہیں زیادہ شدید قرار پاتا ہے, کیونکہ وہ اسلام کے بارے میں جانتا ہے, اسلام سے متعلق اس کو واقفیت ہے. اب شیطان نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا, اب لوگوں کو وہ اس فتنے میں مبتلا کرتا ہے کہ فلاں چیز ایسی ہے, یہ راز کھولتا ہے, گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے, لہذا یہ فتنہ ہمارے لیے زیادہ شر پسندی والا فتنہ ہے, زیادہ برائی رکھنے والا فتنہ ہے. تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر دیا. یہ ردت یا مرتد ہونا اس کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں, ان قسموں کو ہم سمجھ لیں پھر اصل موضوع کی جانب لوٹیں گے. اس میں بنیادی طور سے مرتد ہونے کے جو نتائج ہیں یا جو اسباب ہیں وہ بنیادی طور سے نواقض اسلام کو اختیار کرنے کا نتیجہ ہوتے ہیں. نواقض اسلام کہا جاتا ہے ایسے عمل کو جو انسان عادتوں میں بری صحبتوں میں رہنے کے نتیجے میں اپنے ذریعے سے انجام دیتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کا اسلام دھیرے دھیرے اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے. علماء اسلام نے نواقض اسلام کے بہت سارے اسباب ذکر کیے ہیں, بہت ساری مثالیں دی ہیں. میں خطاب کے اخیر میں ان چیزوں کا تذکرہ کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں. تو ردت یا مرتد ہونا یہ بنیادی طور سے اگر دیکھا جائے تو اس کی 4 قسمیں ہو سکتی ہیں. 4 انداز سے انسان مرتد ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان مرتد ہوتا ہے اپنے اعتقاد کے ذریعے, عقیدے کے ذریعے. انسان کی وہ بنیادیں جو اسلام نے جن بنیادوں کو اساس اور بنیاد اور اس کی جڑ قرار دیا ہے, جن بنیادوں پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی کی جاتی ہے, ان چیزوں کے بارے میں اگر انسان شبہات کا شکار ہو جائے یا ان چیزوں کا انکار کر دے, ان چیزوں سے دوری اختیار کر لے, تو گویا وہ اعتقادی لحاظ سے ارتداد کی جانب بڑھ رہا ہے اور مرتد ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے مرتد ہونے میں ایک چیز ہوتی ہے ردت الشک, یعنی شک اور شبہات کے ذریعے سے انسان مرتد ہو جائے. انسان کو پتا ہے کہ رب کائنات کے آگے سجدہ کرنا ہے, لیکن شیطان اس کو شبہات میں ڈالتا ہے. شیطان کا بڑا معروف حربہ ہے جو بعض روایات کے اندر اسلاف امت کے علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ شیطان کا جو حربہ ہوتا ہے شبہات میں ڈالنے کا, وہ بہت قوی حربہ ہوتا ہے. انسان کے پاس شیطان آتا ہے, آ کر کے کہتا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے, تم کو کس نے پیدا کیا ہے, تم کو کس نے پیدا کیا ہے. مسلسل یہ سوال اٹھاتا رہتا ہے. انسان اس شیطان کو یا شیطان کے وسوسوں کو بڑی آرام کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ بڑا خوبصورت سوال ہے, بڑی اچھی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ کو میرے رب نے پیدا کیا ہے, مجھ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے, مجھ کو میرے پیدا کرنے والے خالق نے پیدا کیا ہے. شیطان بار بار سوال کرتا ہے, انسان بار بار جواب دیتا ہے کہ مجھ کو میرے رب نے پیدا کیا ہے. جب یہ سوال کر کر کے شیطان انسیت پیدا کر لیتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا ہے, تجھے تو تیرے رب نے پیدا کیا, لیکن تیرے رب کو کس نے پیدا کیا ہے. اور یہیں سے اس کے ایمان و اعتقاد کی جو عمارت قائم ہو رہی تھی وہ دھڑام سے چکنا چور ہو جاتی ہے اور انسان دھیرے دھیرے ارتداد کی جانب بڑھنے لگتا ہے. تو شبہات کا اعتقاد, شبہات کا ارتداد یہ بھی شیطان کا بنیادی حربہ ہے. اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے قول کے ذریعے, کسی بات کے ذریعے انسان ارتداد کی صورتوں کو اختیار کر لے. ہم نے دیکھا ہوگا ماحول ہے کہ رب کائنات کی قسم کھاتے کھاتے انسان اپنے سر کی قسم کھا لے, اپنے ماں باپ کی قسم کھا لے, اپنے دوستوں کی قسم کھا لے, اپنی گاڑیوں کی قسم کھا لے, جن چیزوں سے محبت رکھتا ہے ان چیزوں کی قسم کھا لے,
دھیرے دھیرے اگر وہ اس بات پر قائم رہتا ہے تو شرک میں مبتلا ہوتے ہوتے اپنے ایک قول کے ذریعے وہ ارتداد کے راستے پر چل پڑتا ہے. ابتدا میں عادتاً اس نے ایسا کیا ہوگا، لیکن جب اس کی زبان پر وہ چیز چڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی سیکھتے ہیں، وہ چیزیں عام ہونے لگتی ہیں، تو دھیرے دھیرے وہ چیز معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس کے دل و دماغ میں گھر کرنے لگتی ہے، اور دھیرے دھیرے ان چیزوں کو، ان کے عیوب کو وہ اپنے دل سے نکال دیتا ہے اور ان کو جائز سمجھتا ہے. تو انسان قول کے ذریعے کبھی مرتد ہوتا ہے، یہ بھی انسان کے لیے فتنہ ہے. اور چوتھی شکل یا چوتھی قسم یہ ہے کہ انسان اپنے فعل کے ذریعے مرتد ہو جاتا ہے. کوئی ایسا کام کر جائے غیر اللہ کی عبادت کا، غیر اللہ کو رب کائنات پر ترجیح دینے کا یا اسلامی بنیادوں کے انکار کا، کوئی ایسا کام کر جائے جس کے نتیجے میں وہ دھیرے دھیرے اسلام سے خارج ہو جائے. یہ بھی انسان کے فعل کے اندر مرتد ہونے کی ایک شکل ہے. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان شکلوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اعتقاد کے اندر مرتد ہو جانا، شرک ربوبیت کا ہو، الوہیت کا ہو یا اسماء و صفات کا ہو، یہ اعتقادی شرک جو ہے اس کو اپنا لینا، اس کے نتیجے میں انسان اعتقادی لحاظ سے مرتد ہونے کے کگار پر پہنچ جاتا ہے، جس سے اس کو بچنا چاہیے. قول کے اندر مرتد ہونے سے مراد ایک مثال یہ لی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین یا اس کے رسول یا فرشتوں کو بالمشافہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ گالی دینا شروع کرے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سا دین ہے، پتہ نہیں کون سا مذہب ہے، دن بھر میں 5 بار مسجدوں میں جانا، سردی کے موسم میں وضو کرنا، گرمی کے موسم میں نکلنا، نیند پوری نہیں ہوئی ہے، اس کے باوجود مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم، یہ کون سا وتیرہ ہے؟ بہت سارے لوگ اس کو پہلے سوچتے ہیں، پھر عملی شکل دیتے ہیں، زبان پر یہ چیزیں چڑھتی ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ اللہ اور اس کے رسول کو یا فرشتوں کو یا کم از کم ان کے ذریعے سے آئے ہوئے دین کو گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، غلط الفاظ اختیار کر کے ان کو یاد کرتے ہیں، اور وہ قولی لحاظ سے مرتد ہوتے چلے جاتے ہیں. ایسے ہی فعلی لحاظ سے مرتد ہونے کی ایک مثال یہ ہے کہ انسان غیر اللہ کو سجدہ کرے، غیر اللہ کے آگے جھکے، غیر اللہ سے منتیں مانگے، غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے، غیر اللہ کے آستانے پر جا کر کے اولاد کی امیدیں جتائے، ان سے کھانا مانگے، ان سے بارش برسانے کی دعائیں کرے. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ انسان کے فعل کے اندر کا ارتداد ہے، جس کے نتیجے میں اگر انسان اس میں مبتلا رہا، توبہ نہیں کری، تو بہت ممکن ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے. ایسے ہی شکوک و شبہات کا ارتداد یہ ہے کہ انسان کفر و شرک کے بارے میں یا کفر و شرک کی حرمت کے بارے میں اپنے دل کے اندر شبہ رکھے، یہ سمجھے کہ ہم قبروں پر جو سجدہ کرتے ہیں یہ حرام نہیں ہے، بلکہ رب کائنات تک پہنچنے اور قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. انسان شبہات کرے کہ زنا کو حرام کیا گیا ہے، لیکن زنا کی کچھ شکلیں حلال بھی ہیں، اس سے اپنی تسکین کر لی جائے. انسان شبہات پیدا کرے کہ جھوٹ بولنے کو اگرچہ حرام کیا گیا ہے، لیکن اپنی مصلحت کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کہیں جھوٹ بول دیا جائے تو وہ جائز ہے. اس انداز کی چیزیں جو شبہات کی بنیاد پر انسان کے اندر داخل ہوتی ہیں، یہ اس کو دھیرے دھیرے شبہات کے اعتقاد، شبہات کا شکار کر کے شبہات کے ارتداد کی جانب دھکیل دیتی ہیں. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، رب کائنات سورہ مائدہ کی 54 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو سن لو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا، دین کا انکار کر دے گا، دین کا انکار کر کے دین سے چہرے کو پھیر لے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ،
رب کائنات نے فرمایا ارتداد کرنے والے دنیا میں چاہے سارے مسلمان ایک ساتھ رب کائنات کا انکار کر دیں، رب کائنات کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ ان کو ہلاک کر کے نئے مسلمان پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کریں گے۔ فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم دین کا انکار کر دو گے، دین سے پھر جاؤ گے، دین کا انکار کر دو گے، دین کا استہزاء کرو گے، مذاق اڑاؤ گے، دین پر عمل پیرا ہونے کے باوجود دین کو گھر کی لونڈی بنا کر کے جیسے چاہو گے تبدیل کرو گے، تو فرمایا تم میں سے کوئی ان طریقوں سے اگر مرتد ہو گیا، دین کا انکار کر دیا، تو فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ، اللہ رب العالمین عن قریب کوئی دوسری قوم لے کر کے آئے گا جو رب کائنات کی عبادت کرے گی، اور اس کی صفت کیا بیان کی گئی؟ فرمایا گیا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، یہ قوم جو نئی پیدا کی جائے گی وہ رب کائنات سے محبت کرنے والی ہوگی۔ یہ محبت کا دعویٰ صرف میلاد النبی تک خاص ہو جائے، یہ محبت کا دعویٰ صرف سڑکوں پر مظاہرہ کرنے کے لیے اور اپنے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی حد تک محدود کر دیا جائے، یہ محبت کی دعوے داری اگر انسان کی زبانوں پر ہو لیکن وہ نہ نمازیں پڑھے، نہ توحید کے تقاضوں کو سمجھے، نہ اتباع رسول کو سمجھے، تو یہ دعوے محض دعوے ہیں، ان دعووں سے محبت ثابت نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ رب العالمین ایسی قوم کو لے کر کے آئے گا جس سے رب کائنات محبت کرے گا اور وہ رب کائنات سے محبت کرے گی، اور اذلۃ علی المؤمنین، یہ قوم مومنوں کے لیے نرم دل ہوگی، مومنوں کے ساتھ میل پیار اور محبت کا رشتہ قائم کرے گی، مومنوں کے ساتھ مسکرا کر کے گفتگو کرے گی۔ یہ قوم جو نئی لائی جائے گی یہ مومنوں کے ساتھ اچھا وتیرہ اختیار کرے گی، اعزۃ علی الکافرین، اور ان کی ایک دوسری صفت یہ ہوگی کہ یہ لوگ کافروں پر، اسلام کی بنیادوں کا انکار کرنے والوں پر، اسلام کا استہزاء کرنے والوں پر، اسلام کا مذاق اڑانے والوں پر، اسلام کے خلاف دنیا کے اندر کرتوتوں کو انجام دینے والوں پر سخت ہوں گے۔ یعنی انکار منکر ان کے ہاں بدرجے عتم پایا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کریں گے۔ جہاد سے مراد وہ جہاد نہ سمجھا جائے جو آج نماز نہ پڑھنے کے باوجود ایک نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ دو چار لوگوں کی جان لے لو یہی جہاد ہے۔ ایک وہ نوجوان جو توحید کو نہیں سمجھتا، اتباع رسول کو نہیں سمجھتا، عظمت صحابہ کو نہیں سمجھتا، ایک وہ نوجوان جس کو طہارت اور نماز کے مسائل سے واقفیت نہیں ہے، وہ سب سے پہلے دن دناتا پھرتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا ہو گیا، میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے اور جا کر کے ظلم و جور کرتا ہے، تشدد اختیار کرتا ہے، شدت پسندی اختیار کرتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، اس جہاد سے مراد وہ جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاد کے مراتب اور جہاد کے اقسام کو اگر سامنے رکھا جائے تو سب سے پہلے مسلمانوں کے اوپر اس بات کا جہاد لازم ہوتا ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کریں، اپنے آپ کو رب کائنات کے آگے بچھا دیں، دین اسلام کی تعلیمات کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کر دیں۔ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں تو چھوڑ دیں، شرک کرتے ہیں تو توبہ کر لیں، توحید کے تقاضوں میں کمی ہے تو تقاضوں کی تکمیل کریں، داڑھی موڑتے ہیں تو داڑھی رکھ لیں، اسلام کی مخالفت کرتے ہیں تو اسلام کے مطابق چلیں اور اسلامی بنیادوں پر عمل پیرا ہوں۔ یہ بنیادی طور سے جہاد ہے جو سب سے پہلے ہم کو اپنے نفس سے انجام دینا ہے۔ اور اس کے بعد جہاد کی دوسری قسم یہ ہے کہ شیطان رجیم ہم کو دین سے دور کرنے کے لیے جو کچھ حربیں اختیار کرتا ہے ان حربوں کو ناکام کر دیا جائے۔ حرام خوری کے لیے سب سے پہلا حربہ کہ انسان حرام کھائے حلال کھائے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ اسلامی تصور ہے ایک لقمہ اگر حرام کا منہ میں گیا تو انسان کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ
اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس وجہ سے انسان کی ذمہ داری ہے کہ شیطان کے حربوں سے جہاد کرے, اپنے معاشرے سے جہاد کرے, اپنے گھرانے اور خاندان سے جہاد کرے, ان لوگوں کو مسجدوں سے جوڑے, توحید سے جوڑے, اتباع رسول سے جوڑے, ان کی سچی اسلامی تربیت کی ذمہ داری اٹھائے, لڑکیوں کو باحیا اور با پردہ بنائے, حلال و حرام کی تمیز بتائے, حلال پر اکتفا کرے, حرام سے لوگوں کو بچنے کی تلقین کرے, جب چلے تو چلنے کے آداب کا خیال کرے, جب گفتگو کرے تو گفتگو کے آداب کا خیال کرے, جب صحابہ کرام کی عظمت, آل بیت کی عظمت, خلفائے راشدین کی عظمت, قرآن مجید کی عظمت, اسلامی تعلیمات کی عظمت کے اوپر کوئی آنچ آئے تو دن دنا کر کے اس کا جواب دے کر کے لوگوں کے سامنے ثابت کر دے کہ اسلام پر کوئی آنچ ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن یہ شدت یا اس انداز کی بے چینی, یہ جذبہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں کب پیدا ہوتا ہے؟ تب پیدا ہوتا ہے جب ہماری ذات پر کوئی مصیبت آتی ہے, ہمارے مال پر کوئی مصیبت آتی ہے, ہمارے معاملات اور حقوق پر کوئی مصیبت آتی ہے, تب ہم بڑے چاؤ کے ساتھ نکل کر کے اپنے نفس کا دفاع کرتے ہیں. لیکن اسلام کا دفاع کرنے کے لیے سارے مسلمان صفر نظر آتے ہیں. تو رب کائنات نے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ, یہ لوگ جو لائے جائیں گے مرتد ہونے کے بعد اسلام کو قائم کرنے کے لیے, ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ رب کائنات سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ رب العالمین اسی کے نتیجے میں ان سے محبت کرے گا. یہ لوگ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے, کافروں کے لیے یا اسلام کی مخالفت کرنے والوں کے لیے سخت ہوں گے, اور رب کائنات کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم, فرمایا یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے. بہت آسان ہے یہ بات کہہ دینا کہ فلاں شخص فلاں لوگوں کے منہج کے بارے میں صراحت کرتا ہے. بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ فلاں عالم دین کسی کو برداشت نہیں کر پاتا. بہت آسان ہے یہ بات کہہ دینا کہ فلاں شخص اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا. لیکن جہاں دین کی غیرت, منہجی غیرت اور منہج کی صراحت اور قرآن و سنت کی بنیادی شکل و صورت کے تحفظ کا مسئلہ ہے, وہاں یہ مومن اور یہ علماء کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. ان کو کسی کا ایجنٹ کہا جائے, ان کو دنیا دار کہا جائے, ان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا جائے, ان کو کسی بھی لقب سے ملقب کیا جائے, دنیا کرتی رہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہاں غلط ہو رہا ہے, کہاں صحیح ہو رہا ہے. اگر یہ چیزیں, یہ خرابیاں انفرادی طور پر انڈیویجول انداز میں کہیں انجام پا رہی ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ انفرادی طور پر ہاتھ پکڑ کر کے سمجھا دیا جائے. کوئی شخص سوشل میڈیا پر آ کر کے دین کی تعبیرات کو تبدیل کرتا ہے, منہجی خرابیوں کو بیان کرتا ہے, تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا پر اس کی اصلاح کی جائے, کیونکہ اس کی خرابیوں سے جو تلخیاں پیدا ہوتی ہیں یا دین سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں وہ سوشل میڈیا سے ہوتی ہیں. لہذا سوشل میڈیا پر اس کی تلافی کرنا اور اس کی اصلاح کرنا, اس پر تنقید کرنا, یہ علماء کی بنیادی ذمہ داری ہے. تو فرمایا گیا ولا یخافون لومۃ لائم, یہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ رب کائنات کا فضل ہے, وہ جس کو چاہے عطا کر دے. واللہ واسع علیم, اللہ رب العالمین وسعت رکھنے والا اور گہرا علم رکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے کئی چیزوں کو واضح کر دیا. جہاں ایک جانب ارتداد کا تذکرہ کیا, اسلام کے انکار کا تذکرہ کیا, وہیں آگے جا کر کے ارتداد کے بنیادی اسباب کی جانب بھی اشارہ کر دیا. انسان اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ نرم ہونے کے بجائے سخت ہو جائے تو ایسی صورت میں اس سے لوگ دور بھاگیں گے اور نفرتوں کے نتیجے میں لوگ اسلام سے دور جائیں گے. ایسے ہی اگر کفار
یا دین کی غلط تعبیرات پیش کرنے والوں سے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے واعظین ہو، چاہے اپنی جماعت کے ہو یا غیر جماعت کے ہو، یہاں تک کہ اپنا بھائی، اپنا باپ، اپنی بیوی، اپنے متعلقین، اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کی غلطیوں پر تنبیہ کرنا، ان کی غلطیوں سے دنیا کو بچانا، اور انفرادی طور پر ان کی اصلاح ہو جائے تو بہتر ہے، اور نہیں ہوتی ہے، ان کی خرابیاں وائرل ہو رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، تو اسی پلیٹ فارم سے ان کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھانا یہ ایک سچے مومن کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی کی گئی تو انسان ایمان اور اسلام کے بنیادی اور حقیقی شکل سے دور جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ اسلام سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی جہاد کے حقیقی مفہوم کو سمجھنا یہ بھی ارتداد سے دور ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایسے ہی نہی عن المنکر کے فریضے کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرے بغیر انجام دینا یہ بھی ارتداد کو روکنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ آج کے دور میں مصلحت پسندی کے نام پر، صلح کلی کے نام پر کہ ہم لوگوں کی تنبیہ کریں گے، لوگوں کی اصلاح کریں گے، لوگوں کو ٹوکیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اس مصلحت پسندی کے نام پر نہ جانے کتنے اسلامی عقائد، اسلامی بنیادیں، منہج سلف کے تقاضے ہیں جن سے مسلمان ہی نہیں ہماری جماعت کے نوجوان اور احباب بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا یہ مصلحت پسندی آپ ٹھنڈے بستے میں ڈال دیجئے، اس کو ذبح کر دیجئے۔ دین کے لیے اس انداز کی مصلحت پسندی کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ ایک پردہ لٹکایا گیا، وہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کے اندر، جو کہ سیدۃ نساء العالم ہیں، افقہ نساء العالم ہیں، ان کے گھر میں وہ پردہ لٹکایا گیا، اس پر تصویریں ہیں۔ کہتے چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ اس کو نکال کر کے رکھ دو، اس کو کسی غیر مسلم کو ہدیہ کر دو، لیکن نوچ کر کے پھینک دیا، غضبناک ہو گئے۔ یہ غضبناکی اسی اصلاح امت کے جذبے کے نتیجے میں تھی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں منکر کو پنپتا ہوا دیکھیں، سب سے پہلے اپنے دلوں سے اس کو نوچ کر کے پھینک دیں۔ اپنی آل اولاد کے اندر سے پنپتا ہوا دیکھیں تو ان کو سختی کے ساتھ روک دیں۔ اپنے خاندان میں پنپتا ہوا دیکھیں تو اس کو نکال کر کے نوچ کر کے پھینک دیں۔ جب تک یہ تصور نہیں پیدا ہوگا، جب تک اسلامی بنیادوں کو تحفظ فراہم نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے ان چیزوں کو سمیٹ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ہم اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک اور تباہ کر دیں، کچھ لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر کے تباہ کر دیں، تو امرنا مترفیہا، اس بستی میں رہنے والے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم آؤ اور فسق و فجور کرو، بے حیائی کو پھیلاؤ۔ اگرچہ ان سے مطالبہ شریعت اسلامیہ کے مطابق چلنے کا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی سرکشی اور دین سے دوری اور دین کی پرواہ نہ کرنے کے نتیجے میں ان کے لیے برے راستے کو آسان کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ رب کائنات کی سنت ہے۔ انسان جن چیزوں کے لیے کوششیں کرتا ہے اسی راستے پر چلا دیا جاتا ہے۔ ایمان کے راستے کے لیے کوشش کرے گا تو ایمان کے راستے پر چلایا جائے گا، توحید کے راستے پر چلایا جائے گا، اور کفر، شرک، الحاد اور منہج سلف کی مخالفت کے راستے پر چلے گا تو وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا ہم خوشحال لوگوں کو آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، ان کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں جس راستے کا انتخاب خود انہوں نے کر لیا، اور اس کے بعد وہ لوگ فسق و فجور کو، توحید کی مخالفت کو، اتباع رسول کی مخالفت کو، منہج سلف کی مخالفت کو اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں رب کائنات نے فرمایا فحق علیہ القول، اس بستی پر، ان لوگوں پر
رب کائنات کا قول یعنی اس کا عذاب ثابت ہو جاتا ہے. فدمرناها تدبیرا، ہم لوگ ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. ان کے اوپر کبھی سونامی کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی بارشوں کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، آپسی ناچاکی اور اختلاف و انتشار کی شکل میں بے شمار عذابوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں. اس بات کو سمجھ لیں اور ہماری جماعت کے احباب زیادہ باریکی سے سمجھ لیں. یہ انتشار، یہ آپسی ایک دوسرے سے نفرتیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشی ذہن کا عادی ہو جانا اور آپس میں انتشار کا پیدا ہو جانا، یہ بھی رب کائنات کا ایک عذاب ہے. ہم نے اخلاص کو، تقوی کو، اپنی مسئولیت کو، توحید کے تقاضوں کو، اتباع رسول کے تقاضوں کو، سنت رسول کے تقاضوں کو، سیرت رسول کے تقاضوں کو، منہج سلف کو جب ہم نے نظر انداز کر دیا تو رب کائنات نے ہم کو آپس میں بھیڑا کر کے چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں، چھوٹے چھوٹے مکانات میں، چھوٹی چھوٹی تنظیموں میں اتنا منتشر کر دیا کہ تم رب کائنات سے دور جاؤ گے، اس کی تعلیمات سے دور جاؤ گے تو رب کائنات تم کو ایسے ہی مرتا ہوا چھوڑ دے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لہذا انتشار کی اگر کثرت ہے اور انتشار شدت اختیار کرتا ہے تو یہ بھی رب کائنات کا ایک عذاب ہے. تو رب کائنات نے فرمایا جب ہم کسی بستی والوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو خوشحال لوگوں کو فسق و فجور کے لیے لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے لیے عذاب ثابت ہو جاتا ہے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی وفات کے موقع سے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدت اختیار کر لی، آپے سے باہر ہو گئے، کہنے لگے جو یہ کہے گا کہ میرے پیارے حبیب کی وفات ہو گئی ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر و محراب لگوایا، نزاکت کو سمجھا اور اس کے بعد آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. رب کائنات نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے ایک رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے ایک نبی اور رسول ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سارے نبی اور رسول گزرے ہیں. اگر ان کی وفات ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پیروں کے بل دین سے پلٹ جاؤ گے؟ اگر تم دین سے پلٹ گئے تو سمجھ لو تم رب کائنات کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اپنے ایمان کو ضائع کر دو گے، اپنی دنیا کو تباہ کر لو گے، اپنی آخرت کو تباہ کر لو گے. رب کائنات کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں. لہذا تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ دین اسلام کی بنیادوں پر زندگی گزارو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے لوگو سنو الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، چرواہا ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں اور مسئولیت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اسلام نے ہم کو 5 چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے جس کو شریعت اسلامیہ میں یا فقہا کی اصطلاح میں ضرورات خمسہ کہا جاتا ہے. 5 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہر مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنی جان کی حفاظت کرنے کا پورا حق حاصل ہے. کوئی اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کرے، ہمارے ملک کا آئین بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے دفاع میں اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. اسلام نے اس جان کی حفاظت کا اختیار ہر مسلمان کو دیا ہے. تو جان کی حفاظت، مال کی حفاظت. دوسری ضرورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی، اپنی دولت کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. یہ مال انسان اپنی پسینے کی کمائی سے محنت و جستجو کر کے کماتا ہے اور اس کو جمع کرتا ہے. کوئی یوں ہی چوری کر لے جائے، لوٹ لے جائے
اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہم کو تحفظ فراہم کرنے کا حق دیا گیا. ایسے ہی عزت و آبرو سب کو عزیز ہے. عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے انسان کو سارے بندوبست کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. دین کی حفاظت جو آج کے خطاب کا بنیادی عنصر ہے، دین کی حفاظت کرنے کا بھی مکمل اختیار مسلمانوں کو دیا گیا ہے. دنیا کے کسی بھی سسٹم کے تحت کسی بھی ملک میں زندگی گزارے، دنیا کا کوئی بھی آئین ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یا آج کے دور میں نہیں ہے کم از کم، جو آپ کو اس بات پر مجبور کرے کہ آپ مسجدیں تعمیر نہیں کر سکتے، آپ مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے. کوئی نکل کر کے آپ کی گلیوں میں نہیں گھومتا ہے کہ صلاۃ فجر میں نکلنے والے مسلمانوں کو ذبح کر دیا جائے گا. آپ اپنے شوق سے اپنے نفس کی تسکین کے لیے سوئے پڑے رہتے ہیں. تو دین کی حفاظت کا اختیار ہر مسلمان کو ہے، ایسے ہی عقل کی حفاظت. اسی وجہ سے اسلام نے نشہ آور چیزوں کو حرام کیا، جن کے نتیجے میں انسان عقل کے کنٹرول کو کھو دیتا ہے، انسان پہچاننا چھوڑ دیتا ہے، کچھ بھی اول فول بکتا ہے، ماں بہن اور بیوی کے درمیان تفریق کرنے کا ملکہ کھو دیتا ہے. یہ عقل کی حفاظت، یہ بھی اسلام نے ہر شخص کو اس کا اختیار دیا، اور اسی وجہ سے ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا جو چیزیں انسان کے عقل میں فطور پیدا کریں. چاہے موجودہ دور میں بیڑی سگریٹ ہو، تمباکو ہو، یا کم نشہ آور چیزیں ہوں، یا شراب، گانجا اور اس طرح کی چیزیں ہوں جو وقتی طور پر انسان کے عقل کو کھو دیتی ہیں، یہ سب کی سب حرام ہیں. کیونکہ اسلام کا ضابطہ یہی ہے کہ چاہے تھوڑی مقدار ہو یا زیادہ مقدار ہو، یہ سب کا سب حرام ہے. تو ضرورات خمسہ کی حفاظت، جس میں دین بنیادی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا اختیار ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو تبدیل کر دے اس کو قتل کر دیا جائے. جو اپنے دین کو تبدیل کر دے اس کو قتل کر دیا جائے. اگر کسی ملک میں اسلامی حکومت قائم ہے اور وہاں پر کوئی اسلام کا انکار کرتا ہے تو قاضی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. یہی اسلامی سزا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر اس سزا کی تنفیذ ممکن نہیں ہے. تو ملک کے آئین کے تحت یا سماجی بائیکاٹ کو اختیار کر کے، خاندانی بائیکاٹ کو اختیار کر کے، جو سخت سے سخت سزا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ایسے مجرموں کو دے سکتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا بندوبست کیا جائے، اس کو اپنایا جائے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ ایک مسلمان کا خون سوائے 3 چیزوں کے کبھی حلال نہیں ہوتا. یعنی اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. اسلامی حکومت اس کے اوپر حد کو نافذ نہیں کر سکتی جب تک یہ 3 جرائم وہ انجام نہ دے دے. الثیب الزانی، سب سے پہلا وہ شخص جو شادی شدہ ہے اس کے باوجود زنا کر لے، کسی اجنبی عورت سے تعلق بنا لے، اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا النفس بالنفس، ایسا شخص جو کسی کو قتل کر دے تو قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا. اسلامی حکومت میں یہ سزا بھی نافذ کی جائے گی. اور اس کے بعد فرمایا التارک لدینہ المفارق للجماعہ، ایسا شخص جو اپنے دین کو چھوڑ دے، دین کا انکار کر دے، یا اپنی جماعت سے علیحدگی اختیار کر کے سرکشی اختیار کر لے. یہ بھی ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے. آپ اپنے امیر کی یا اپنے بڑے کی اطاعت کے فرما برداری کے مکلف ہیں، اس کے باوجود آپ انتشار پیدا کرنے کے لیے اپنے امیر کی خرابیوں کو یا اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے عام کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جماعت میں مزید ٹکڑے پیدا ہوں، مزید انتشار بڑھے. تو یہ بھی بہت خطرناک جرم ہے. اگر اسلامی حکومت قائم ہے تو ایسی سرکشی اختیار کرنے والے اور اس انداز کی بغاوت کرنے والے جو امیر کے خلاف بغاوت کر دے، اس کو قتل کرنے کا حکم ہے.
ताकि ये इंतशार मजीद बढ़ने ना पाए, मुसलमान आपस में मजीद गुमशुदगी की जिंदगी इख्तियार न करने पाए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को सामने रखते हुए हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से फरमाया, 3 ऐसी सिफतें हैं जिनको अपनाने वाला ईमान की हलावत और ईमान की चाशनी को महसूस करता है। ऐसा शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसके रसूल उसकी नजर में महबूब हैं, उन दोनों के सिवा बकिया की मोहब्बत मगलूब है और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत गालिब है। वो ईमान की चाशनी को या ईमान के कमाल को आराम के साथ महसूस कर सकता है। ऐसे ही एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए उन चीजों को पसंद करे जो चीजें अपने लिए पसंद करता है, अपने लिए जन्नत का इंतखाब करता है, ईमान का इंतखाब करता है, मनहजे सलफ का इंतखाब करता है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने को पसंद करता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि जो मुसलमान इस रास्ते से भटक रहा है उसका हाथ पकड़ करके, उसकी गिरबान पकड़ करके उसको इस सिराते मुस्तकीम पर खींच ले। थोड़ी तलखियां हो जाएं, थोड़ी बुराइयां हो जाएं, थोड़ा बुरा लग जाए तो लगा करे, लेकिन ईमान के रास्ते से उसको भटकने न दे। ऐसे ही वो आदमी अपनी ईमान की चाशनी को महसूस करता है जो ईमान में दाखिल हो गया और ईमान से निकलने को वो वैसे ही अपने लिए बुरा समझता है जैसे आग में डाले जाने को बुरा समझता है। ईमान से खुरूज को वैसे ही बुरा समझता है जैसे आग की सजा को बुरा समझता है। लिहाजा हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम इस चाशनी को महसूस करने के लिए इन तीनों सिफतों पर अपने आप को ला करके खड़ा करें। रब्बे कायनात हमको इन बातों की तौफीक अता फरमाए। बेशुमार असबाब हो सकते हैं, बुनियादी तौर से बच्चों की इस्लामी तरबियत के बारे में गफलत का शिकार होना ये आज के दौर में इर्तिदाद का बुनियादी सबब है। बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर चंद असबाब को मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा। इर्तिदाद के, दीन से फिर जाने के जो असबाब हैं उसको बगौर समाअत फरमाएं। एक सबब यह हो सकता है कि इंसान तौहीद व इत्तिबा और मनहज और फहमे सलफ पर जो मजबूत पकड़ उसको बनानी है उसके बारे में तसाहुल का शिकार हो जाए। यह नतीजा है कुफ्र के रास्ते, शिर्क के रास्ते, बिदअत के रास्ते की जानिब बढ़ने का। लिहाजा हमारी यह जिम्मेदारी है कि तौहीद व इत्तिबा और मनहज और फहमे सलफ पर मजबूती और इस्तेहकाम के साथ कायम रहें। ऐसे ही हमारे माशरे में चंद असबाब ये भी हैं। एक सबब यह है कि शादियों में लड़के और लड़कियों की शादियों में ताखीर कर देना, उनकी उम्रें ढल जाएं, ताखीर के नतीजे में ये लड़कियां, ये बच्चियां, ये लड़के निकल करके किसी भी फासिको फाजिर से अपना रिश्ता उस्तवार करते हैं, उसके साथ नाजायज ताल्लुकात बनाते हैं। और बसा औकात ऐसा भी होता है उनको कोई गैर मुस्लिम पसंद आ जाता है, अपने ईमान ही को खैरबाद कह करके मुर्तद हो जाते हैं। तो शादियों में ताखीर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन इस्तताअ मिनकुम अलबाअत फलयतज़व्वज। ए लोगों, ए नौजवानों की जमाअतों, सुन लो, तुम में से जिसके पास इस बात की इस्तिताअत है कि वो शादी कर सके, अपनी बीवी को सुबह शाम के खाने के लिए इंतजाम कर सके और ढर सर ढांकने के लिए, इज्जत व आबरू को बचाने के लिए थोड़ा बहुत इंतजाम कर सके, उसकी जिम्मेदारी है कि वो शादी कर ले, क्योंकि ये शादी इंसान की आबरू को महफूज करने, इंसान के ईमान को महफूज करने का जरिया है। इसी तरीके से हमारे माशरे में शादियों में ताखीर के साथ साथ शादियों में जहेज और लेन देन के रिवाज का बढ़ जाना, यह भी इर्तिदाद के असबाब में से एक बुनियादी सबब है। लड़कियां पड़े पड़े जहेज नहीं दे पाती तो ऐसी सूरत में उनकी उम्रें ढल जाती हैं, मां बाप परेशान होते हैं, सिसकते रहते हैं,
اچھے لڑکوں کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو اور عقیدے کا صحیح سالم ہو، لیکن لڑکے نہیں ملتے، تاخیر ہوتی ہے، لوگ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، مال کا مطالبہ کرتے ہیں، اور بالخصوص متوسط گھرانے کے اور غریب گھرانے کے مسلمانوں کی بچیاں اور کبھی کبھار لڑکے بھی اسی کا شکار ہو کر کے شادی میں تاخیر ہونے کے نتیجے میں، انتظامات نہ کر پانے کے نتیجے میں غلط راستے پر نکل جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں آج کے دور میں ہر محلے میں، ہر خاندان میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ ایسے ہی ایک بنیادی سبب یہ ہے جو ہمارے بعض فقہا کا فتویٰ ہے کہ لڑکی ولی کے مرضی کے بغیر شادی چاہے تو کر لے۔ ولی کے مرضی کے بغیر شادی کا فتویٰ یہ لڑکیوں کے بھاگنے کے دروازے کو کھولتا ہے۔ لڑکیوں کے ہاتھ میں وقت سے پہلے، شادی سے پہلے موبائل فون دے دیا گیا، وہ بھی ملٹی میڈیا موبائل فون۔ وہ بہت آرام کے ساتھ ایپس ڈاؤن لوڈ کریں اور ڈاؤن لوڈ کر کے لڑکوں سے تعلقات بنائیں، گھر والوں کو کچھ خبر نہیں۔ لڑکی کمرے کا دروازہ بند کر کے، اے سی چلا کر کے، کمبل اوڑھ کر کے سوئی ہے، گھر والے سمجھتے ہیں کہ سو رہی ہے اور وہاں پوری کائنات چل رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ رشتے ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے نہ جانے کتنے ناجائز تعلقات اور بے حیائی، بے پردگی اور ننگے ناچ کی نہ جانے کتنی مثالیں قائم کر لی جاتی ہیں۔ ماں باپ کا اتنا زیادہ غافل ہو جانا یہ بچوں کے حقوق کے خلاف ہے۔ ہم کو وقت پر شادی کرنا، ایسے ہی شادیوں کو آسان بنانا، اس بات پر غور و تدبر کرنا چاہیے۔ تو بلا ولی کے نکاح کو جائز قرار دینے والے عام طور سے ان دروازوں کو کھول رہے ہیں جن دروازوں کے ذریعے سے لڑکیاں بھاگ کر کے کورٹ میرج اور عدالتوں میں جا کر کے شادیاں کر رہی ہیں، جبکہ اسلام نے اس کو محدود کر دیا ہے۔ باپ کی مرضی کے بغیر جو لڑکی شادی کر لے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، ایسی صورت میں فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ولی کی مرضی کے بغیر جو لڑکی شادی کر لے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اور بعض روایات میں ہے پوری زندگی جب تک وہ اس رشتے ازدواج میں منسلک ہوگی وہ زنا کرتی رہے گی، زنا کرتی رہے گی، زنا کرتی رہے گی، اور زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد، یہ اولاد ناجائز ہوگی، اس کی تربیت کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اس وجہ سے بلا ولی کے نکاح کا جو فتویٰ ہے یہ باطل فتویٰ ہے۔ ہم کو اس سے بھی پرہیز کرنا ہوگا، لڑکیوں کو ولی کی اہمیت کو بتانا ہوگا۔ باپ جو رشتہ منسلک کرتا ہے اس کے اندر جو جذبہ اور جو درد ہوتا ہے، جو جذبات ہوتے ہیں، وہ لڑکی بذات خود کم عمری کے اندر اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ باپ باپ ہے، بچوں کے لیے مسیحا ہے، بچوں کے لیے ان کے مستقبل کو سیکیور کرنے اور محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا باپ کی مرضی کے خلاف نہ لڑکے شادی کریں نہ لڑکیاں شادی کریں، الا یہ کہ باپ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے لگے۔ اگر ناجائز استعمال کرتا ہے تو اسلام نے اس کے بھی طریقے بتائے ہیں، اس کا بھی حل پیش کیا ہے۔ لہذا اسلامی طریقے پر زندگی گزارنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی شادی کے اندر وراثت سے لڑکیوں کو اپنی جائیداد کے تقسیم کے وقت وراثت سے لڑکیوں کو محروم کر دینا یہ بھی کبھی کبھار ارتداد کا ذریعہ بنتا ہے اور سبب پیدا کرتا ہے۔ شادی میں مہر کو مشکل سے مشکل کر دینا، شادی کے اندر فضول خرچی کرنا یا مہر کو ایک رواج سمجھ کر کے بالکل کنارے کر دینا اور یہ سمجھنا کہ چند پیسے مہر کے طور پر استعمال کر لیے جائیں، لڑکے کی حیثیت نہ دیکھی جائے، شادی میں فضول خرچی کی جائے، نکاح مسیار یا نکاح متع یعنی وقتی طور پر چند دنوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے یا چند سالوں کے لیے شادی کا ایگریمنٹ کر کے لڑکیوں کو بیوی بنا لیا جائے
اور اس کے بعد چھوڑ دیا جائے، اس کی زندگی کو تباہ کر دیا جائے، اب وہ جا کر کے زناکاری کا راستہ اختیار کرے، ناجائز تعلقات کا راستہ اختیار کرے، اور اسی میں کہیں غلط عقیدے اور غلط مذہب کے لوگوں کے ساتھ پھنس جائے، یہ بھی لڑکی کے لیے اسلام سے دور جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ مخلوط تعلیم، لڑکیوں کی بے حیائی، بے پردگی، محض دنیاوی تعلیم کو سب کچھ سمجھ لینا، اسلامی تربیت کا فقدان، موبائل فون اور انٹرنیٹ کا بیجا استعمال، شادی سے پہلے بچوں کو اور بچیوں کو ایسے انسٹرومنٹ اور انٹرنیٹ اور موبائل فون ان کے ہاتھ میں دے کر کے ان کو مالک بنا دینا کہ اس کے ذریعے سے وہ جو چاہیں کریں، جو چاہیں دیکھیں، جیسی بے حیائی چاہیں اختیار کریں، یہ بھی اس کا بنیادی سبب ہے۔ ایسے ہی جبرن شادیوں کا رجحان، یہ ہمارے خاندانوں کی اکثر کی بیماری ہے۔ باپ نے ماں نے جو سوچ لیا کہ فلاں لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے فٹ ہے، بیٹے کی مرضی ہو نہ ہو جبرن شادی کر دی جاتی ہے۔ ماں باپ نے سوچ لیا کہ ہماری بیٹی کے لیے فلاں لڑکا یہ مناسب ہے، بیٹی اس سے راضی ہو نہ ہو جبرن اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ جبرن کی گئی شادیاں کچھ سالوں تک چلتی ہیں، پھر ٹوٹ جاتی ہیں، اور اس کے بعد غلط کاری کے راستے بڑھتے ہیں، دین سے دوری بڑھتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اسلام سے دور چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی سبب ہے جو آج کے دور میں پیدا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی بری صحبت، غلط لوگوں کی صحبت، شرک و بدعات اور کفر انجام دینے والوں کی صحبت اختیار کر لینا، یہ بھی ایک بنیادی سبب ہے کہ انسان جس صحبت میں رہتا ہے اسی صحبت کو اپناتا ہے، اسی کے مطابق اس کی زندگی ڈھلتی ہے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے، جو مثل مشہور ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہے گا، ان لوگوں کی برائیوں کو پہلے برا جاننا چھوڑے گا، پھر ان برائیوں کو اپنائے گا، پھر ان برائیوں کو جائز سمجھے گا، پھر ان برائیوں کو کرنے کو کار ثواب سمجھے گا، اور دھیرے دھیرے اسی زندگی میں اتنا گم ہو جائے گا کہ وہی چیز اس کی زندگی کا خلاصہ بن جائیں گی۔ لہذا برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ رب کائنات ہم کو ان چیزوں پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو منہج سلف سے غفلت ہو، دین کے بارے میں جہالت ہو، اور ایسے ہی ارجا یعنی تساہل کا بڑھتا رجحان، ارجا یعنی انسان کسی کو بھی صحیح مسلمان سمجھ لے، انسان برائی کرنے والوں کو بھی اسلام اور حق پر قائم سمجھ لے، برائی کرنے والوں کو ٹوکنا چھوڑ دے، ان کا دفاع کرنے لگے، ان کی برائیوں کی توجیہ و تعویل کرنے لگے، یہ مرجیہ کا طریقہ ہے۔ یہ اس ارجا نے ہمارے اندر دین بیداری کا رجحان پیدا کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ کا نافذ نہ ہونا، فکری انحراف آج کے دور میں، بلکہ میں برملا اس بات کو کہوں گا کہ بعض عربوں سے بھی میں نے یہ جملے سنے ہیں کہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ انسان 5 وقتہ نمازیں نہ پڑھے، صرف جمعہ ادا کر لے وہ مسلمان باقی ہے۔ یہ انحراف ہماری زندگی میں گھستا چلا جا رہا ہے۔ کوئی اپنی زبان سے اس بات کو کہے نہ کہے، لیکن عملاً اکثر مسلمان اس کا شکار ہیں۔ تو فکری انحراف یہ بھی ہماری زندگی میں اس چیز کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ انحراف سے متعلق علماء کی خاموشی اور منکرات پر علماء کی خاموشی، یہ بھی انسان کو ایمان اور اسلام سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ نہیں عن المنکر کا فقدان، علماء بیزاری، علماء کی تنقیص و توہین، اور غیر علماء پر اعتماد کر کے ان سے دین کو سیکھنا، یہ سارے کے سارے اسباب ہیں گمراہی کے۔ اور گمراہی شیطان کے ہمارے ایمان اور دل میں گھسنے کا ذریعہ ہے۔ جب شیطان گھستا ہے تو کون کون سے شبہات پیدا کرے گا، کون کون سے حربے اختیار کرے گا، ان چیزوں پہ آپ کتنا بھی غور و تدبر کر لیں، ہم ایسی صورت میں ان چیزوں سے بچ نہیں پائیں گے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم کو شادیاں کرنی ہے، جہیز دینا ہے،
جو جہیز کے لیے لون لیا جاتا ہے، ایک حرام کام کو انجام دینے کے لیے سود کی بنیادوں پر، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے اعلان کی بنیادوں پر سود لے کر کے سود کی بنیادوں پر لون لیا جاتا ہے، خودکشی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لڑکیوں پر ایسڈ اور تیزاب پھینکنے کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، زناکاری آسان ہوتی چلی جا رہی ہے اور شادی بیاہ مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، دیوسیت یہ عام ہوتی جا رہی ہے، باپ اپنی بیٹی کو اپنے سامنے بے حیائی کرتے دیکھتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے ٹیلی ویژن کی بے حیائی کو دیکھتا ہے، اس کی غیرت نہیں جاگتی، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں اور ایسے ہی لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے کان پر جوئیں نہیں رینگتی۔ اب آئیے اختصار کے ساتھ نواقض اسلام کا تذکرہ کر کے میں خطاب کو ختم کروں گا۔ نواقض اسلام، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اسلام سے خارج ہونے کا ایک بنیادی سبب ہے۔ میں دلائل پر نہیں جاؤں گا، اختصار سے کام دے رہا ہوں۔ دوسرا ناقض اسلام، اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کسی کو واسطہ بنانا اور اللہ کو چھوڑ کر کے اس پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، یہ بھی انسان کو اسلام سے خارج کرنے کے وسائل پیدا کرتا ہے۔ کافر کو کافر نہ سمجھنا اور اس کے کفر کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار رہنا، یہ بھی نواقض اسلام کا ایک ناقض ہے۔ مذہب کو یعنی کافروں کے مذہب کو صحیح قرار دینا، جبکہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب حق نہیں ہے۔ چوتھا ناقض اسلام یہ ہے کہ انسان یہ اعتقاد رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کا طریقہ ہمارے لیے قابل عمل اور قابل حجت ہے یا افضل ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ہمارے امام اور مفتی کا فرمان اور فتویٰ ٹکرا جائیں تو ہم یہ کہیں کہ امام کی بات لی جائے، اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی نواقض اسلام میں ایک بنیادی سبب ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ رب کائنات کا فرمان ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے احبار کو، اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ رب بنا لیا، وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو اپناتے ہیں اور رب کائنات کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہی وتیرہ ہمارے ان بھائیوں کا ہے جو دین کے خلاف بدعات کو انجام دیتے ہیں۔ سنت بیان کی جائے، حدیث بیان کی جائے تو ہم پر جرح کر کے، ہم پر تنقیدیں کر کے، لعن طعن کر کے کنارے ہو جائیں گے، لیکن اپنے عمل سے رجوع نہیں کریں گے۔ یہ در حقیقت اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اس کی حقیقی تعبیر ہے۔ پانچواں ناقض اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بغض رکھنا، اس سے نفرت کرنا اور اس کو کنارے کر دینا، یہ بھی اسلام سے خروج کا ایک ذریعہ ہے۔ چھٹا ناقض اسلام یہ ہے کہ اسلام کے کسی حکم یا ثواب یا عقاب اور عذاب کے کسی کام کو مذاق بنا کر کے اس کا مذاق اڑانا، اس کا استہزاء کرنا، اس کو کنارے کر دینا، اس کو ہلکا سمجھنا، یہ بھی ناقض اسلام ہے۔ ساتواں ناقض اسلام جادو ٹونا کرنا، یہ جادو ٹونا چاہے تعویذ گنڈے کی شکل میں ہو یا غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنے کی شکل میں ہو، تعویذ گنڈے پر اعتماد کی شکل میں ہو، جادو ٹونا یہ انسان کو اسلام سے خارج کرتا ہے اور غیر اللہ پر اعتماد اور توکل کو بحال کر کے رب کائنات کے اعتماد اور توکل کو نیست و نابود کرتا ہے۔ آٹھواں ناقض اسلام، مسلمانوں کے بجائے مشرکوں سے مدد طلب کرنا، بلا کسی ضرورت اور مجبوری کے مدد طلب کرنا اور دینی معاملات میں ان سے دوستی کرنا۔ دینی معاملات میں غیر مسلموں سے دوستی حرام ہے۔ اگر ان سے کوئی دینی معاملات میں بھی دوستی کرتا ہے جس کے نتیجے میں ان کی رعایت کرتا ہے، ان کے دین کو اپناتا ہے، ان کے رواج رسم و رواج کو اپناتا ہے، تو وہ دھیرے دھیرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں کے بجائے مشرکوں کی مدد کرنا
اور دینی معاملات میں ان سے دوستی کرنا اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُم مِّنْهُم، جو ان سے محبت اور دوستی کرتے ہیں تم میں سے، وہ ان میں سے ہو جاتے ہیں جو مشرکوں سے محبت کرتے ہیں۔ نواں ناقض اسلام یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ بعض لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ سے نکلنے کا حق دے دیا، جیسا کہ صوفیہ کا عقیدہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت تب تک کرو جب تک تم کو یقین حاصل نہ ہو جائے۔ یہاں یقین سے مراد موت ہے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں جب ہم کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم نے رب کائنات کا حق ادا کر دیا تو ہماری نمازیں بھی معاف ہو گئیں، روزہ بھی معاف ہو گیا، صدقات و خیرات بھی معاف ہو گئے، اب کٹیا میں چلے جائیں، 2 سال تک نہ نہائیں، وہی لیچڑ انداز اختیار کریں، نہ ناخن کاٹیں، نہ مونچھیں تراشیں، نہ کوئی دوسرا حسن و جمال کا طریقہ اختیار کریں، اس انداز کی زندگی گزار کر کے یہ صوفیہ دنیا کو بے وقوف بناتے ہیں۔ حلول کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، وحدت الشہود کا عقیدہ، اور بڑی بدقسمتی ہے اس کی دعوت دینے والے ہمارے معاشرے میں پنپتے ہیں، ان کو سنا جاتا ہے، ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ان سے اسوہ پکڑا جاتا ہے، ان سے دین سیکھا جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، رب کائنات ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور نواقض اسلام کا 10واں ناقض یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض کرنا، نہ اس کا علم حاصل کرنا اور نہ اس پر عمل کرنا۔ اگر 10ویں ناقض اسلام پر غور و تدبر کیا جائے تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو اپناتے ہیں؟ اپنی گریبان میں اپنا سر ڈال کر کے سوچئے۔ فرمایا دین سے اعراض کرنا، نمازیں چھوڑنا یہ دین سے اعراض ہے۔ دین کا علم حاصل نہ کرنا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے احکام سے، طہارت کے مسائل سے اور وضو اور غسل کے مسائل سے واقف ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کو معلومات کرنے کے لیے اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں؟ عام طور سے روایتی اسلام ہے، باپ دادا کو جو کرتا دیکھا وہی ہم کریں گے، یہ روایتی دین بن گیا ہے۔ ہم جیسے ان کو دیکھتے تھے نماز پڑھتے، صرف جمعہ ادا کر لیں، عیدین ادا کر لیں، ہم اسی طریقے پر چل رہے ہیں۔ تو دین سے اعراض، دین کو نہ سیکھنے کا جرم اور دین پر عمل پیرا نہ ہونا، یہ بھی ناقض اسلام میں سے ایک ناقض ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی حقیقی معنی میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ یہ فتنہ جو ارتداد کا فتنہ ہے، دین سے پھر جانے کا فتنہ ہے، دین کے انکار کا فتنہ ہے، دین کے شبہات کا فتنہ ہے، اس فتنے نے ہمارے خاندانوں کو جکڑ لیا ہے، نئی نسلوں کو جکڑ لیا ہے۔ وہ ماں باپ جو اس بات میں تساہل کا شکار ہیں کہ ان کے بچے جا کر کے کہیں بھی شادیاں کر لیں، کوئی بھی رسم و رواج اختیار کر لیں، وہ کان کھول کر کے اس بات کو سن لیں کہ جب تک ان کا وہ بچہ ان کفریہ، شرکیہ اور بدعیہ عقائد پر قائم رہے گا، غلطیاں کرتا رہے گا، جب تک اس کی نیکیاں جیسے اس کے لیے صدقے جاریہ بن سکتی تھیں، ویسے ہی یہ برائیاں اس کے لیے وبال جان ہیں۔ ایک خاندان کے ایک شخص کا مرتد ہو جانا گویا ہم نے قیامت تک کے لیے ایک مرتد اور کفر کی بنیادوں پر، شرک کی بنیادوں پر زندگی گزارنے والے ایک خاندان کو اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے۔ اس کا وبال کتنا سخت ہونے والا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پر غور و تدبر کریں۔ رب کائنات ہم کو ان چیزوں کو سمجھنے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور ارتداد کے فتنے اور اس کی مختلف شکلوں سے اپنے آپ کو، اپنے خاندانوں کو، نئی نسلوں کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ
وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.